عجیب و غریب فلسفہ ہے. برائی متحد ہے، برائی منظم ہے، شر مجتمع ہے، اچھائی منتشر ہے، اچھائی پھیلی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہتا، دکھ کی بات ہے کہ دنیا میں یا معاشرے میں نیک لوگ نہیں لے، یا اچھی تحریکیں نہیں رہی، یا نیک فکر نہیں رہی، یہ نہیں میں کہتا، ہے لیکن بکھری ہوئی ہے. کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے. برائی منظم ہے، بدی منظم ہے، شر مجتمع ہے، اور نیکی پھیلی ہوئی ہے، تفریق شدہ ہے. کوئی کہاں بیٹھا ہے کوئی کہاں بیٹھا ہے، آپس میں رابطہ تک نہیں ہے. ایک ہونے کی ضرورت ہے. جس طرح اتحاد اہل سنت اس طرح کی ہردہ سرائی کے بعد وجود میں آیا اور یہ امت کے لیے ایک نعمت بن گیا. میرے بھائیوں، آج افغانیوں سے ہی سبق سیکھ لو. اللہ کی قسم، اگر اہل سنت کے یہ تینوں مسالک ایک نہیں ہوں گے تو پھر ایک ایک کر کے کٹ جائیں گے، ایک ایک کر کے کاٹے جائیں گے، ایک ایک کر کے بیڑیا اچک لیتا ہے. اگر آپ مل جائیں گے، ہمارے مشترکات کم ہیں، ہاں مغالطہ ڈالا ہوا ہے. اختلافات ہیں، کوئی انکار نہیں ہے. عقیدے کے اندر، عبادات کی ادائیگی کے اندر اختلافات موجود ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مشترکات ہی نہیں ہیں. بتائیے، بعض مشترکات تو ایسے ہوتے ہیں جو یونیورسل ہوتے ہیں، جو بین المسالک نہیں بین المذاہب بھی ہوتے ہیں. مثلا بے حیائی. کیا دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں سے کوئی بے حیائی کا قائل ہے؟ کیا کوئی رشوت کا قائل ہے؟ کیا کوئی چوری کا قائل ہے؟ کیا کوئی ڈکیتی کا قائل ہے؟ کیا کوئی سود کا قائل ہے؟ کیا لوٹ مار کا کوئی قائل ہے؟ کیا جھوٹ کا کوئی قائل ہے؟ کیا غیبت کا کوئی قائل ہے؟ جتنی معاشرتی برائیاں ہیں سب کے اوپر اتفاق، اتحاد، مشترکات ہیں. آپ کو لوگوں نے مغالطہ ڈالا ہوا، لبرل مافیا نے، یہ جی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ آپ کو کسی نے مغالطہ دیا ہوا ہے کہ یہ ان کے اندر بڑے اختلافات ہیں. بتائیے کون سا ایسا مسلک کا عالم ہے جو کہتا ہو کہ گانے سننے چاہیے؟ یعنی بے حیائی کا کون قائل ہے؟ بے پردگی کا، زنا کا کوئی قائل ہو سکتا ہے؟ آپ جن چیزوں میں اتفاق ہے ان چیزوں کے اندر علماء کی مان لیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ لیں گے، ہم بھی پڑھ لیں گے، تو جن چیزوں میں مشترکات میں ہم ایک ہیں وہ مان لیں. وہ بھی آپ نہیں مانتے. گویا شیطان نے آپ کو یہ وسوسہ ڈالا ہوا ہے، آپ کو یہ ایک آرگیومنٹ ہے، صرف آرگیومنٹ کے طور پہ آپ یہ پیش کرتے ہیں. اللہ کی قسم، آج ملک کے اندر جس طرح فتنے بڑھے ہیں، اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے. اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، جب تک یہ ملیں گے نہیں، مصلی کا امام کبھی بھی تخت پہ نہیں آئے گا. اور جب تک مصلی کا امام ریاست کا امام نہیں بنے گا، حالات نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے. آپ نے مصلی کو اور تخت کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، آپ کا دڑن تختہ ہو گیا، دڑن تختہ ہو گیا. جب تک مصلی کا امام ریاست کا امام رہا، میں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی، حسن، حسین، معاویہ، ان کی بات نہیں کرتا. یہ تو مصلی کے بھی امام تھے، ریاست کے بھی امام تھے. آئیے اس خطے کے اندر وہ مغل بادشاہ جن کی یاشیوں کے قصے مشہور ہیں نا، ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، لیکن آپ اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں. یہ آپ کو کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ جیسے بھی تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا یہی مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے تھے، جب جمعے کا وقت ہوتا تھا یہی خطبہ دیا کرتے تھے. جب تک ریاست کا امام مصلی کا امام رہا، یا دوسری طرح کہہ لیجئے جب تک مصلی کا امام تخت کے اوپر بھی براجمان رہا، اسلام غالب رہا. جب مصلی کو ریاست کے تخت سے علیحدہ کر دیا گیا اور ریاست سے دین کو دیس نکالا دے دیا گیا، اور یہ سوچا گیا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست نظریاتی نہیں ہوتی، اسلام کا، مسلمانوں کا دڑن تختہ ہو گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے پھر اس خطے میں ایک تحریک چلی. بر صغیر پاک و ہند میں پاکستان اگر کسی نظریے پہ بنا تو اسی نظریے پہ بنا کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، دو قومی نظریہ ہے، ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں، الگ الگ. میرے بھائیوں، آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، کیا ہم نے پاکستان ڈیم بنانے کے لیے بنانے چاہیے، سڑکیں بنانے کے لیے بنانی چاہیے، یونیورسٹیاں بنانے کے لیے بنانی چاہیے، حاصل کیا تھا، یا اسلام کی سربلندی کے لیے حاصل کیا تھا؟ اللہ کی قسم، اگر سڑکیں، پل، ڈیم ہی بنانے تھے تو انڈیا سے علیحدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر اس وطن کو بھی سیکولر ہی بنانا تھا تو انڈیا سے علیحدہ کیوں ہوئے؟
اگر آپ کا مقصد صرف روڈیں، ڈیم، پل تعمیر کرنا تھا تو آج آپ اپنی شکست مان لیں، انڈیا آپ سے آگے چلا گیا، انڈیا کی یونیورسٹیاں آپ سے زیادہ ہیں، پھر تو آپ ہار گئے۔ نہیں، یہ وطن اسلام کی سربلندی کے لیے آیا، اس کے اندر اسلامی قوانین کا نفاذ 70 برس ہو گیا نہیں ہو رہا۔ ہمیں اپنے ہمسایوں سے سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں امت کو ایک ہونے کا درس دینا چاہیے، ہمیں امت کے اختلافات کو آج ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ جب کوئی آپ کو کہے گا حرمت رسول کے لیے نکلو، دفاع صحابہ کے لیے نکلو، تو لوگ آندھی اور طوفان بن کے نکل آئیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا امت کا قول ایک ہے، امت کا نظریہ ایک ہے، امت کا مشن ایک ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔